محترم ناظرین، آج ہم آپ کو نماز پڑھتے ہوئے عورت پر زیادتی کا واقعہ سنائیں گے اور ایک ایسا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے کتا بنا دیا تھا۔ آخر اس نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی اس کو اتنی بڑی سزا ملی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا جاتا ہے کسی گاؤں میں بہت ہی نیک اللہ والے رہا کرتے تھے۔ وہ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی دولت سے نوازا ہوا تھا اور وہ اللہ والے بہت ہی سخی تھے۔ وہ اپنی دولت اپنے اوپر نہیں لوٹایا کرتے تھے بلکہ وہ اپنی دولت سے غریبوں اور محتاج لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ ان کی عادت تھی کہ وہ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ ان کا ایک بہت ہی بڑا کھجوروں کا باغ بھی تھا۔ وہ اپنے باغ میں بیٹھ کر ہی عبادت کیا کرتے تھے۔ ان کا ایک غلام بھی تھا جو اس باغ کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ اللہ والے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھے کہ ان کی نظر اس غلام پر پڑی کہ وہ کس طرح اتنی محنت سے کام کر رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ غلام درخت پر چڑھ کر تمام کھجوریں توڑ کر نیچے پھینکتا اور نیچے اتر کر وہ تمام کھجوریں اکٹھی کرتا، پھر جو صاف کھجوریں ہوتی ان کو علیحدہ کر دیتا اور گلی ہوئی کھجوروں کو علیحدہ کر دیتا۔ پھر جب یہ سب کام کرنے کے بعد اس کو بھوک لگی تو وہ کھانا لے کر آیا۔ جیسے ہی وہ کھانا لے کر آیا تو اس کے پاس ایک کتا آ گیا اور وہ روٹیوں کی وجہ سے اس کے پاس آیا تھا۔ وہ غلام سمجھ چکا تھا کہ یہ کتا بھوکا ہے۔ پھر اس غلام نے کتے کو روٹی دی تو کتے نے روٹی کھا لی۔ پھر اس غلام نے اپنی ساری روٹیاں اس کتے کو کھلا دی اور خود اٹھ کر کام کرنے لگ گیا۔ وہ غلام خود بھی بھوکا تھا مگر اس نے اپنا لایا ہوا کھانا اس کتے کو کھلا دیا اور خود ویسے ہی بھوکا پیاسا کام کرنے لگا۔ وہ اللہ والے اس غلام کے پاس گئے اور بڑے ہی پیار اور محبت سے پوچھا کہ تمہارے کھانے میں کتنی روٹیاں آتی ہیں؟ اس غلام نے جواب دیا کہ حضور میرے کھانے میں روزانہ 3 روٹیاں آتی ہیں۔ وہ اللہ والے کہنے لگے تم نے اپنی تینوں روٹیاں اس کتے کو ڈال دی اور خود بھوکے پیاسے کام کر رہے ہو، اتنی محنت والا کام کرتے ہو۔ تم جیسا محنتی انسان کھانا نہیں کھائے گا تو کام کیسے کرے گا؟ تم 1 روٹی کتے کو ڈال دیتے اور باقی 2 تم کھا لیتے، یا پھر 2 روٹیاں اس کتے کو کھلا دیتے اور 1 خود کھا لیتے۔ اس غلام نے بڑے ہی ادب سے جواب دیا کہ حضور مجھے معاف کر دیجئے، میں یہ آپ کو نہیں بتا سکتا، بس اتنا سمجھ لیں کہ اس کتے نے مجھ پر ایک بہت بڑا احسان کیا تھا جس کا بدلہ میں چکا رہا ہوں۔ وہ اللہ والے کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، اگر تم نہیں بتانا چاہتے تو کوئی بات نہیں، تم اپنا کام کرو، میں چلتا ہوں۔ وہ اللہ والے اپنے ملازم سے کہنے لگے آج کے بعد تم اس کے کھانے میں 3 روٹیاں نہیں بلکہ 10 روٹیاں لاؤ گے۔ پھر اگلے دن وہ اللہ والے دیکھ رہے تھے کہ اس کا کھانا آ گیا۔ وہ غلام کھانا لے کر بیٹھ گیا اور وہ کتا پھر آ گیا۔ وہ کتا روٹیوں کو دیکھنے لگا۔ غلام نے کتے کو اپنے پاس بٹھایا اور روٹی کتے کو ڈالنے لگا۔ آہستہ آہستہ وہ کتا 10 کی 10 روٹیاں کھا گیا۔ اب اللہ والے پریشان ہو کر سوچنے لگے کہ آخر اس کتے میں ایسا کیا ہے؟ کل بھی اس نے اپنی ساری روٹیاں اس کتے کو کھلا دی تھی اور آج بھی پوری 10 روٹیاں اس کو کھلا دیں اور خود بھوکا پیاسا کام کر رہا ہے۔ کتا بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا اور وہ غلام اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ وہ اللہ والے باغ میں گئے اور غلام سے کہنے لگے کہ آج تو تمہیں بتانا ہوگا کہ تم خود بھوکے پیاسے رہ کر اس کتے کو اپنا کھانا کیوں کھلاتے ہو؟ اور وہ غلام رونے لگا اور کہنے لگا کہ آپ مجھ سے نہ پوچھیں۔ وہ اللہ والے بولے کہ اتنا سخی انسان میں نے نہیں دیکھا، آج تمہیں بتانا ہی پڑے گا۔ وہ غلام خاموش ہو گیا اور اللہ والے سمجھ چکے تھے کہ آج پھر یہ مجھے کچھ نہیں بتائے گا، اور انہوں نے اس غلام سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم مجھے نہ بتاؤ، تمہارا کتا ہی مجھے اب سب بتائے گا۔ وہ غلام حیران ہو گیا کہ یہ کتا کیسے بتائے گا۔ وہ اللہ والے اللہ کے نیک بندے تھے۔ انہوں نے 2 رکعت نفل ادا کیے اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی اور اس کتے پر پھونک مار دی۔ وہ کتا اللہ کے حکم سے بول پڑا اور پھر اللہ والے اس کتے سے کہنے لگے کہ مجھے ایک بات بتاؤ، کیا تمہیں ذرا ترس نہیں آتا؟ تم اس کی ساری روٹیاں کھا جاتے ہو اور وہ خود بھوکا پیاسا کام کرتا ہے۔ وہ کتا بولا کہ سارا دن بھوکا پیاسا پھرتا رہتا ہوں، اس کے علاوہ مجھے کہیں سے بھی کھانا نہیں ملتا، اس کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ مجھے دے دیتا ہے اور میں کھا لیتا ہوں۔ وہ اللہ والے بولے تم اس کو کیسے جانتے ہو؟ وہ کتا بولا کہ یہ بہت چھوٹا تھا، میں اس کو تب سے جانتا ہوں۔ وہ اللہ والے بہت حیران ہوئے اور بولے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کتا بولا کہ آپ کا یہ غلام میرا بیٹا ہے۔ وہ اللہ والے بہت حیران ہوئے اور
اور ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا اللہ اکبر، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ کتا رونے لگا اور کہنے لگا کہ میں اپنے گناہوں کی سزا کاٹ رہا ہوں، مجھ پر اللہ کا عذاب ہے جس کی وجہ سے آج میں اس حال میں ہوں۔ وہ اللہ والے کہنے لگے کہ ایسا کون سا گناہ کیا ہے تم نے جس کی تمہیں اتنی بڑی سزا ملی ہے کہ تم کتے بن گئے؟ اور وہ کتا بولا کہ حضرت میں بہت امیر انسان تھا، دنیا کی ساری آسائشیں میرے پاس تھیں، شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی میں ناجائز کام کرتا تھا، میری نیک بیوی تھی، وہ دن رات میرا انتظار کرتی اور میں دن رات عیاشی میں گزار دیتا تھا۔ جب میرا یہ بیٹا پیدا ہوا تب بھی مجھے اس کی کوئی خوشی نہیں تھی، بلکہ اس کے پیدا ہونے کے بعد میں اپنی بیوی کو اور زیادہ اذیت دینے لگا، اس کو تکلیف دیتا، اس کو مارتا، میں اپنے بچے کے سامنے اپنی بیوی کو مارتا تھا۔ ایک رات میں ایک عورت کو اپنے گھر لے کر آیا اور اپنی بیوی سے آ کر کہا کہ مجھے کھانا دو۔ میری بیوی نماز پڑھ رہی تھی اور میرا بیٹا سو رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ ہمیں کھانا دو، مگر وہ نماز پڑھ رہی تھی اور میں اس کے ساتھ نماز میں ہی زبردستی کر رہا تھا اور بول رہا تھا کہ مجھے اب کھانا چاہیے۔ میں بھول گیا تھا کہ وہ ایسے بادشاہ کے سامنے کھڑی ہے جس کے سامنے دنیا کا ہر بادشاہ فقیر ہے، اور اس نے ایک ایسے بادشاہ کے سامنے سر جھکایا ہوا ہے، اور اس نے ایک ایسے بادشاہ کے سامنے سر جھکایا ہوا تھا جس کے سامنے ہر ظالم کانپ جاتا ہے، مگر میں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور اپنی بیوی کو دھکا مارا اور وہ گر گئی، سجدے کی حالت میں تھی اور میں اس کو مارتا رہا۔ میں غصے میں شیطان بن چکا تھا، مجھے روکنے والا کوئی بھی نہیں تھا اور میری بیوی کو بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ جب میں اس کو مار مار کر تھک چکا تھا تو وہ اسی طرح سجدے میں پڑی رہی اور میں اس کو چھوڑ کر وہ عورت جو میرے ساتھ آئی تھی اس کو لے کر کمرے میں چلا گیا اور ساری رات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہا۔ جب میں صبح اٹھا اور مجھے بھوک لگی، میں اپنی بیوی کے پاس گیا کہ مجھے کھانا دو، مگر اس نے میری آواز نہ سنی، بچہ مسلسل رو رہا تھا۔ مجھے اس بات پر اور زیادہ غصہ آ گیا۔ جب میں اس کے کمرے میں گیا تو وہ اسی طرح سجدے کی حالت میں تھی اور بچہ رو رہا تھا۔ میں نے اسے دوبارہ مارا اور وہ اسی طرح سجدے کی حالت میں گر پڑی۔ جب میں نے اسے دیکھا تو وہ مر چکی تھی، وہ شاید رات کو ہی مر چکی تھی اور مجھے اس بات کی خبر نہیں تھی۔ اب میرا یہ راز کسی پر کھل نہ جائے۔ میں نے چھپ کر اس عورت کو کسی ویران جگہ جا کر دفنا دیا اور گھر واپس آ گیا۔ اس بچے کو روتا دیکھ کر مجھے غصہ آ رہا تھا۔ میں اسے مارنے ہی والا تھا کہ جس عورت کو میں اپنے ساتھ لے کر آیا تھا وہ بولی کہ یہ بچہ مجھے دے دو، میں اس کو پال لوں گی۔ وہ عورت اس بچے کو لے کر گھر چلی گئی۔ میری ہر چیز برباد ہو چکی تھی۔ میں نے اللہ سے نہ کوئی توبہ کی اور نہ ہی مجھے اپنی بیوی کو مارنے کا کوئی غم تھا۔ جب میں اس عورت کے پاس گیا تو اس عورت نے بھی مجھے اپنے گھر سے نکال دیا اور کہا کہ جب تم اپنی بیوی اور بچے کے نہیں ہو سکے تو میرے کیا بنو گے؟ میں اپنے گھر آیا اور آ کر سو گیا۔ جب میں صبح اٹھا تو اللہ کا عذاب مجھ پر آیا۔ اللہ نے مجھے انسان سے کتا بنا دیا۔ میں اس دنیا کو چھوڑ کر اسی ویران جگہ آ گیا جہاں پر میں نے اپنی بیوی کو دفن کیا تھا۔ جو عورت اس بچے کو پال رہی تھی وہ بھی مر گئی اور یہ بچہ بازار میں بک گیا۔ جب یہ جوان ہوا تو اس کو کسی نیک اللہ والے نے خرید لیا۔ جب میں نے آ کر دیکھا تو وہ اللہ والے آپ تھے جس نے میرے بیٹے کو خریدا اور اب یہ کھجوروں والے باغ میں کام کر رہا ہے۔ میرا یہ بیٹا اپنی ماں کی طرح بہت سخی ہے، خود بھوکا رہتا ہے اور مجھے کھانا دیتا ہے۔ جب اس اللہ والے نے کتے کی باتیں سنی تو اپنے غلام سے کہا، تم نے مجھے کہا تھا کہ اس کتے نے تم پر نیکی کی تھی، مجھے بتاؤ اس نے ایسی کون سی نیکی کی تھی کہ تم خود بھوکا رہتے ہو اور اس کو اپنا سارا کھانا دے دیتے ہو؟ تو اس غلام نے کہا کہ حضور سب سے پہلے تو یہ میرے باپ ہیں، اور جس عورت کو اس نے مجھے پالنے کے لیے دیا تھا وہ جیسی بھی تھی میری ماں تھی۔ اس نے مجھے ہر بات بتائی کہ تمہارا باپ تمہاری ماں کو مارا کرتا تھا، تمہاری ماں بہت نیک تھی، مگر میں خاموش تھی، سب دیکھتی رہی، مگر جب اس رات اس نے اپنی بیوی کو مارا تو مجھے اس سے نفرت ہو گئی اور میں تمہیں لے کر اپنے گھر آ گئی۔ اللہ نے تمہارے باپ کو اس کی سزا دے دی ہے، وہ کتے کی شکل میں گلیوں میں پھرتا ہے، شاید میں تمہارے جیسے نیک ماں کے بیٹے کو پال کر اپنے گناہ معاف کروا سکوں۔ وہ مجھے آخری وقت تک یہی کہتی رہی کہ بیٹا سخی بننا، کسی کو تکلیف مت دینا، بس یہی وجہ ہے کہ میں اپنے باپ کا احسان مانتا ہوں۔ یہ سارا واقعہ سن کر اللہ والے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بولے کہ تمہارے باپ نے تمہاری ماں کے ساتھ بہت برا کیا اور ظلم کیا، مگر آج تم خود بھوکا رہ کر اس کو کھانا دیتے ہو۔ تم جیسا سخی انسان میں نے نہیں دیکھا، تم نے اپنی سخاوت سے میرا دل جیت لیا۔ اللہ
اللہ پاک تمہارے باپ پر رحم کرے اور اس کو معاف کرے، اب تم میرے باغ میں نوکری نہیں کرو گے۔ وہ پریشان ہو گیا کہ میرے پاس تو کوئی اور کام بھی نہیں ہے، آپ مجھے کام سے کیوں نکال رہے ہو؟ وہ اللہ والے کہنے لگے کیونکہ اس باغ میں تمہاری جگہ کوئی اور نوکری کرے گا۔ اس نے کہا کہ میں کہاں جاؤں گا؟ اللہ والے کہنے لگے تم اس باغ کے نوکر نہیں بلکہ اس کے مالک بنو گے۔ اور اللہ والے اس کے باپ کے لیے دعا کرنے لگے، یا اللہ تو اس کو اس کے کیے کی سزا دے چکا ہے، اب اس کو معاف کر دے اور اس کو نیک انسان بنا دے۔ اللہ والے نے بہت دعائیں کی مگر قبول نہیں ہوئی۔ جب اللہ والے نے کہا کہ اے اللہ اس کو اس کے بیٹے کے صدقے ہی معاف کر دے جو خود بھوکا رہتا ہے اور اس کو کھانا کھلاتا ہے، بس اس بار اللہ نے اس کی دعا سن لی۔ پھر وہ انسان بن گیا اور باقی کی تمام زندگی نیک کام کرنے اور اللہ کی عبادت میں گزارتی، ہر وقت اللہ سے رو رو کر دعا کرتا اور اللہ سے معافی مانگتا۔ محترم ناظرین، ہمیشہ یاد رکھیں کسی کو تکلیف پہنچانا یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے اور اللہ کے حبیب کو بھی بہت ناپسند ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہماری زبان اور ہاتھ سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے، آمین۔